بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ہمارے اس اجلاس میں جو حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں، علماء کرام، سامعین اعظام، دور دراز سے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، اسی طرح جو علماء کرام دور دراز سے اپنی مشغولیات چھوڑ کر تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح سے جن حضرات نے ہمارے معہد اور محمدیہ کے اساتذہ اور اس قصبے کے نوجوان رائس ملرز اور وہ حضرات جو دین سے، رسول سے اور اس معہد سے محبت رکھتے ہیں، ان تمام حضرات کا ہم المعہد الاسلامی السلفی کے اس وسیع گراؤنڈ میں استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے آنے کو، ان کی محنتوں کو اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے، اور روز قیامت ان کے ان حسنات کو ان کے جنت میں داخلے کا سبب بنائے۔ آپ کے سامنے خطبہ استقبالیہ کے عنوان سے ایک تقریر نہیں، ایک تحریر پیش کر رہا ہوں۔ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت بڑی بات اور زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی بات آپ محسوس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس دین کے آخری نبی و رسول رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی اور اللہ کے پسندیدہ رسول ہیں۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اس کائنات کے لیے اللہ کا آخری پیغام اور آخری آسمانی صحیفہ ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا، اسی طرح قرآن کے بعد کوئی نیا صحیفہ بھی آسمان سے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور فرمایا جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین پسند کرے
اور اس کے مطابق عمل کرے تو اللہ کے یہاں اس کا یہ عمل قابل قبول نہ ہوگا، اور نہ روز قیامت اس کے عمل کا کوئی نیک بدلہ اس کو ملے گا، بلکہ وہ ٹوٹے اور گھاٹے سے دوچار ہوگا۔ اسلام ہی اللہ کو پسند اور اس کے مطابق کیے ہوئے عمل ہی قابل قبول ہے۔ یہ وہی اسلام ہے اور وہی عمل ہے جو یا تو رسول نے بتائے یا کر کے دکھائے، یا صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کیے اور آپ نے ان کو پسند فرمایا۔ آپ کے قول و عمل و تقریر کے علاوہ نہ کسی چیز کا نام اسلام ہے اور نہ وہ اسلام کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اسلام کو مانے جو اللہ کے سچے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا، کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ سورہ احزاب کی 71-72 نمبر کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی کے انجام سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہی عظیم کامیابی حاصل کر پاتا ہے۔ رسول اکرم فدا ہوا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کامیابی، گناہوں کی مغفرت اور قیامت میں اللہ کی رحمتوں کا حصول 3 چیزوں کے ساتھ وابستہ بتایا ہے۔ مسلم شریف میں رسول اکرم کی یوں حدیث ذکر کی گئی ہے، عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ رواہ مسلم والترمذی والامام احمد فی مسندہ۔ دوسری حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ۔ رواہ الامام ابو داود فی سننہ وہو حدیث صحیح۔ تیسری حدیث وعن سعد بن ابی وقاص عن رسول اللہ قال من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه وهذا حديث حسن صحيح۔ رواه الامام مسلم في صحيحه وابو داود في سننه والنسائی في سننه وابن ماجہ في سننه والامام احمد في مسندہ وهو حدیث صحیح۔ چوتھی حدیث وعن سابق بن ناجیہ عن ابی سلام قال مر رجل في مسجد حمص فقالوا هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت إليه فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتداوله بينك وبينه الرجال قال قال رسول الله ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة۔ رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح لغيره۔ دینی بھائیوں، اوپر ہم نے 4 صحیح احادیث آپ کو سنائی۔ ان احادیث میں اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں 3 باتوں پر پختگی کے ساتھ ایمان رکھنے
اور ان کے مطابق عمل کرتے رہنے پر 4 خوشخبریوں سے نوازا ہے۔ وہ 3 باتیں جن پر پختگی سے ایمان رکھنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا 4 خوشخبریوں کا باعث اور سبب ہے، وہ یہ ہے: اللہ کو مان کر راضی ہو جانا، اللہ کو رب ماننا اور پھر راضی ہو جانا، اسلام کو بطور دین مان کر راضی ہو جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول مان کر راضی ہو جانا۔ ان 3 باتوں کو مان کر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کو رب مانے، اور رب کہتے ہیں اس ذات کو جو ہماری ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ذہنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی، تمام ضرورتوں کو بغیر ہمارے مطالبے کے پورا کرنے کی طاقت کے ساتھ کسی بھی ضرورت کے پورا کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے تو وہی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، پالنے پوسنے والا، سب کا خالق، سب کا مالک اور سب کا حاجت روا ہے۔ تو ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے اور دعا بھی اسی سے مانگنا چاہیے۔ اور جب ہم اس کو رب مان کر راضی ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں نہ کوئی اس کے علاوہ حاجت روا چاہیے، نہ مشکل کشا چاہیے، نہ بگڑی بنانے والا چاہیے۔ اب ہم عبادت اسی کی کریں گے اور مدد بھی اسی سے مانگیں گے اور اسی پر راضی رہیں گے۔ اسلام کو بطور دین مان کر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کی ہر بات کو حق جانیں، حق سمجھیں، اور اگر کوئی مخالف اسلام یا گمراہ شخص اسلام کی کسی بات پر اعتراض کرے یا ہم کو گمراہ کرنا چاہے تو ہم اس کی ان گمراہ کن باتوں میں نہ آئیں۔ ہمارا دل ہر شیطان یا ہر شیطان کے چیلے کی بات کو گمراہی مانے، گمراہی تصور کرے اور اس گمراہی سے اتنی نفرت کرے جتنی نفرت ہم کو اس بات سے ہوتی ہے کہ ہمیں آگ میں ڈالا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول مان کر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیارے نبی کی کسی بات کے مقابلے میں گزرے ہوئے کسی نبی یا رسول کی بات کو اس قابل نہ جانیں کہ اس کی پیروی کرنا ہم پر ضروری ہے، اور یہ بھی مانے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی یا رسول نہ آئے گا اور نہ آ سکتا ہے، اور نہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے آپ کو چن لیا ہے، آپ ہی ہمارے نبی اور رسول ہیں، آپ کی فرما برداری ہی ہمارے اوپر ضروری ہے، کسی اور کی نہیں۔ جنت میں جانے کا راستہ، قیامت میں کامیاب ہونے کا راستہ، اللہ کی رضامندی کا راستہ صرف آپ کا راستہ اور آپ کا طریقہ ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی نبی، رسول، پیغمبر، ذلی بروزی، کسی رہنما، مرشد و ہادی کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ 3 باتیں ہیں جن کو ماننے سے آدمی مسلمان بنتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو جنت میں جگہ ملتی ہے اور وہ اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے۔ ان 3 باتوں کو اگر ہم مان لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی و پیاری حدیث میں فرماتے ہیں بندے کو 4 خوشخبریاں مل جاتی ہیں۔ پہلی خوشخبری، بندے کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے، ورنہ وہ ایمان کے ذائقے سے محروم اور ایمان کی حقیقت اور لذت سے بے بہرا رہتا ہے، اور یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ حدیث میں فرمایا ذاق طعم الایمان۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ان 3 باتوں پر پختہ ایمان رکھنے والے اور عمل کرنے والے کو اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وجبت لہ الجنہ۔ تیسری خوشخبری یہ ہے اس کے لیے کہ اذان کے آخری کلمہ میں جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والا ساتھ میں کہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔
تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. غفر لہ ذنبہ. چوتھی خوشخبری یہ حاصل ہوتی ہے کہ اگر بندہ صبح شام 3 بار، کوئی بڑا کام نہیں ہے، اچھی طرح سے اس کو سن لو اور کل سے اس پر عمل شروع کر دو. مؤذن جب لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ اور ہر صبح کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جب تمہاری آنکھ کھلے نماز پڑھ کر یہ کلمے 3 بار کہہ لو صبح اور 3 بار کہہ لو شام کو. کون سے کلمے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول مان کر راضی ہوں. جب یہ 3 کہہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں روز قیامت کے دن ایسا فیصلہ فرمائے گا کہ بندہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائے گا. حدیث میں فرمایا کان حقا علی اللہ یرضیہ. بھائیو عزیزو، اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے ان 3 چیزوں پر ثبات قدمی ضروری ہے. ان 3 باتوں پر ثبات قدمی ہی اللہ کی رضامندی، آخرت کی کامیابی اور جنت میں داخلے کی واحد صورت ہے. ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات میں بھی اگر بندہ پختہ عقیدہ نہیں رکھتا یا اس میں شک و شبے سے 2-4 رہتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایمان کے سچے ذائقے اور اس کے مزے اور لذت سے محروم ہے. اور لذت ایمان سے محرومی اس کے لیے آخرت کی کامیابی، جنت کے داخلے اور اللہ کی رضامندی کو مشکوک بنا دیتی ہے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور جتنے بھی نیک عمل ہم انجام دیتے ہیں ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت میں جگہ دے اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے. اور اگر اللہ کی رضامندی حاصل نہ ہو تو ساری زندگی کے عمل ناکارہ، بیکار اور بے سود ہو کر رہ جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت، رسول کی نبوت و رسالت اور اسلام کی حقانیت پر ہمارا ایمان کس قدر پختہ اور مضبوط ہے، اس کو تنہائی میں دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں. کہیں حالات زمانہ اور مصائب دہر نے ہمارے ایمان کو کمزور تو نہیں کر دیا؟ حکومت وقت کی گمراہ کن پالیسیاں، زور زبردستی اور عرصہ حیات کو تنگ سے تنگ تر کرتی دروغ گوئی سے بوجھل حکمت عملیاں کہیں اسلام کے تعلق سے ہمیں بدگمان تو نہیں کر رہی ہیں؟ پیارے رسول کی رسالت، پاکیزہ تعلیمات اور آپ کی ذات گرامی سے اٹوٹ محبت میں فرق تو نہیں آ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جب ہم کہتے ہیں تو اللہ کی ربوبیت کو اس کائنات کے ذرے ذرے پر، اس کی حکومت کو ہم بلا شرکت غیر تسلیم کرتے ہیں. دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت، طاقتور سے طاقتور شخص بھی اللہ کے سامنے بے دست و پا ہے، بے اختیار ہے. اللہ کو اس کی ہر چیز پر پوری قدرت ہے. جب چاہے اس کو تباہ کر دے، جب چاہے اس کی حکومت چھین لے، جب چاہے اس کو بے عزت کر کے بھیک مانگنے پر مجبور کر دے. اللہ ان باتوں کے ساتھ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے. ان باتوں کو ماننے میں ہمارا دل کہیں شک و شبہ کی کیفیت سے 2-4 تو نہیں. آج جو لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، رسول محترم کی پاکیزہ و زاہدانہ زندگی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، یہ سب باتیں ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کرتی بلکہ اللہ اور اس کے فرامین کو سچا ثابت کرتی ہیں. امت مسلمہ کی بدعمالیاں، بدعقیدگیاں اور آپسی اختلافات نے دشمنان اسلام کو یہ موقع فراہم کیا ہے. اگر ہم آج بھی
اسی سچے اسلام کی طرف پلٹ جائیں جو رسول لے کر آئے تھے، اور خلفائے راشدین نے جس اسلام پر چل کر اور امت کو چلا کر 20 سے 25 سال کے عرصے میں سارے جزیرت العرب، عراق عجم، یمن، شام، افریقہ اور مصر پر فتح اسلامی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، اس زمانے کے امریکہ اور رشیا کو فتح کر لیا تھا، تو کوئی شک نہیں کہ آج بھی ہم دنیا کی سب سے عزت والی قوم اور سب سے طاقتور حکومت اور دنیا کے سب سے سچے دین کے ماننے والے کہلا سکتے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا؟ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزونتر ہے وہ نظارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ بھائیو عزیزو، اسلام کے علم بردارو، نبی محترم کے جانثارو، ہماری بے خبری نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ہم آج اپنے عزیزوں، اپنی ماؤں بہنوں کی جان مال، عزت آبرو، اپنے مقدسات، مساجد، مدارس اور مکاتب کے لیے فکر مند ہیں، بے حوصلہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے بہت سے بھائی اپنا دین، اپنا ایمان اور اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم اس لیے دیکھنے پر مجبور ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اسلام سے رابطہ اور رسول سے واسطہ بہت کم رہ گیا ہے، صرف چند نعرے ہیں، چند ظاہری علامات ہیں جن پر ہم قناعت کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اسلام کی حقانیت کے چرچے، رسول کی سیرت طیبہ، آپ کی سچائی، آپ کے معجزات، نئی دنیا میں آپ کی رہنما ہدایات، اسلامی جرنیلوں کی فتوحات، ان کی انسانیت نوازی اور عدل و انصاف کے بے مثال نمونے ہم نے پڑھنا، اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ جھوٹی دیو مالائی کہانیاں خود پڑھتے اور بچوں کو شوق سے پڑھاتے، اور سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اندر خالد بن الولید، عقبہ بن نافع، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم جیسے جیالے اور فاتح پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ مدارس اسلامیہ عربیہ کی سرپرستی کے لیے ہم تیار نہیں، اپنے بچوں کو ان میں پڑھانے کے لیے تیار نہیں، اور پھر سوال کرتے ہیں ابن رشد، ابن حیان، رازی، غزالی، فارابی، ابن سینا، حکیم اجمل خان، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، علامہ حالی، علامہ شمس الحق دیانوی، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، شمس العلماء میاں سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی جیسے لوگ اب پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ یہ تمام شخصیات مدارس اسلامیہ ہی نے پیدا کی تھیں، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو مدارس اسلامیہ کا پروردہ نہ ہو، لیکن جب قوم کا ذہن و دماغ غلامانہ ذہنیت کے نتیجے میں اپنے مسلمات کو بے حقیقت ماننے لگے، اپنے ایمان و عقیدے کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنے لگے، تو نتائج وہ نہیں آتے جن کی تمنا ہمارا دل کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق عمل پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بھائیو عزیزو، ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے جس بے جگری سے ہر میدان میں بے مثال قربانیاں پیش کی تھیں،
خصوصاً علماء کرام نے اس کے نتیجے میں جو کچھ ان کو ملا وہ ایسا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو ٹھگا ہوا سا محسوس کر رہا تھا. اپنی آنکھوں کے سامنے جان و مال، عزت و آبرو سب کو لٹتا ہوا دیکھ رہا تھا. یہ سب کچھ برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن آزادی کے بعد سے مسلسل ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، ہماری زبان اور ہمارا دین جب طرح طرح کی سازشوں کا شکار ہونے لگے تو سن 80-81 میں صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی یو پی کے ذمہ داروں نے مغربی یو پی میں اسلامی تعلیم کے لیے ایک مرکز کی ضرورت محسوس کی. مختلف مجلسوں میں، میٹنگوں، جلسوں میں یہ بات زیر بحث آئی. شہر اٹاوہ، علی گڑھ، میرٹھ، آگرہ کے احباب سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے یہاں مرکزی درسگاہ کے لیے منظوری دیں اور اس کے لیے تیاری کریں. تمام جگہوں کی جمعیات نے معذوری ظاہر کی. بات ضلع بریلی کی جمعیت کے حصے میں آئی تو ٹانڈا دھورا کے احباب سے درخواست کی گئی کہ احباب جماعت کی بڑی تعداد آپ کے یہاں ہے، لہذا آپ یہ ذمہ داری قبول کریں. لیکن ان حضرات نے بھی معذرت کر لی. آخر جماعت کے غیور اور بلند حوصلہ رکھنے والے شخص جس کو ہم الحاج محمد عمر کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے الحاج عبد المالک صاحب سے مشورے کے بعد اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے حامی بھر لی. ڈاکٹر محمد اسلم علی ٹانڈے والے جو اس وقت ضلعی جمعیت اہل حدیث بریلی کے ناظم تھے، ان حضرات کے ساتھ رہے اور اس طرح ان تینوں حضرات نے بریلی ضلع کی تمام جمعیتوں کی متعدد میٹنگیں کر کے سن 82 میں اس مرکز کا سنگ بنیاد رچھا میں المعہد الاسلامی السلفی کے نام سے رکھا. سنگ بنیاد کی تقریب میں حضرت مولانا عبد الوحید رحمانی صدر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند و ناظم جامعہ سلفیہ بنارس، ناظم مرکز جمعیت اہل حدیث ہند شیخ عطا الرحمن مدنی، الحاج محمد یوسف صاحب امیر جمعیت اہل حدیث مغربی یو پی، الحاج محمد ہاشم صاحب، محترم جناب نصیر احمد صاحب ناظم جمعیت اہل حدیث مغربی یو پی، محترم ڈاکٹر محمد اسلم حسین صاحب، محترم جناب بھائی محمد عیسیٰ صاحب آگرہ، الحاج محمد مشتاق صاحب متھرا، محترم جناب احسان الحق ایڈوکیٹ میرٹھ، نیتا جی عبد القیوم اٹاوہ، الحاج عبد المالک صاحب رچھا، الحاج محمد عمر صاحب، ڈاکٹر محمد صدیق صاحب، محمد یامین لوہیہ، محمد یامین محلہ مستان، الحاج محمد ادریس، الحاج عبد القیوم صاحب، حضور احمد صاحب، صغیر احمد صاحب رچھا، الحاج محمد عمر صاحب کاسگنج، عبد الواحد صاحب، عطا الرحمن صاحب سید پور بدایوں، عبد المالک ممبر صاحب ڈھونٹیا، عبد المالک ممبر جرمن، حبیب الرحمن صاحب، عطا الرحمن صاحب پترول، الحاج عبد الرحمن صاحب، ماسٹر جمیل احمد صاحب، الحاج فضل الرحمن صاحب، الحاج محمد صدیق صاحب رسوا، جناب عبد الحمید صاحب پل پر، الحاج عبد القدوس صاحب، الحاج صوفی محمد اختر صاحب ٹانڈا، الحاج مولانا محمد رضا صاحب، امام عبد القیوم صاحب، ڈاکٹر محمد عثمان صاحب دھورا، بابا محمد اسرائیل صاحب، ڈاکٹر جلیس احمد صاحب، محمد ابراہیم صاحب، مولانا محمد ابراہیم صاحب، الحاج خلیل احمد صاحب، الحاج عبد الجلیل صاحب، محترم رفیق احمد منین جی، امام سعید احمد صاحب، عطا الرحمن صاحب، محمد عیسیٰ محمد موسیٰ گردھر پور، امام فور الرحمن صاحب، قاری فضل الرحمن صاحب، حافظ محمد عثمان صاحب، محمد الیاس صاحب، عبد الجلیل چھوٹے بھیا جوکھن پور، عبدالحی صاحب، ڈاکٹر محمد عمر صاحب، فیض الرحمن صاحب، تبارک حسین امام صاحب، مولانا محمد عثمان صاحب، عبد المجید صاحب نواب گنج، عبد الرحمن صاحب سیتھل ٹانڈا، ڈاکٹر فاروق صاحب نواب گنج، الحاج عبداللہ صاحب ریلی، الحاج عبد الوکیل صاحب، حفظ الرحمن صاحب، ناظم عبدالعزیز صاحب شیش گڑھ، حفظ الکریم صاحب ہڈی والے بریلی، جناب انعام الرحمن صاحب،
الحاج محمد اسحاق صاحب، الحاج عبد المجید صاحب، معاشر عبد الوحید وغیرہ وغیرہ۔ حضرات نے جن میں اکثر احباب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ابھی کچھ بقید حیات ہیں، اللہ مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت کرے اور موجودین کو صحت و عافیت سے نوازے۔ آج 19ویں سالانہ اجلاس عام کے موقع پر ہم ان تمام بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان حضرات کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بھائیوں عزیزوں، یہ مرکز جو ہمارے بزرگوں نے سن 82 میں المعہد الاسلامی سلفی کے نام سے جاری کیا تھا، اس کے قیام کا واحد مقصد اللہ کو راضی کرنا اور قوم کو بے دینی کے بڑھتے ہوئے رجحانات سے بچانا تھا۔ شرک و بدعت کے علاوہ غیر اسلامی افکار و نظریات سے اپنی قوم کے نونہالوں کو بچا کر صحیح دین اسلام اور صحیح عقیدے سے آراستہ کرنا ہی اس کا مقصد تھا۔ اسی مقصد کے لیے ہماری قوم کے غیور اور ذی حیثیت افراد نے چندے دیے اور بریلی ضلع خصوصاً رچھا کی خواتین نے اپنے زیورات تک چندے میں دے دیے تھے۔ بزرگوں کا مقصد یہی تھا کہ یہ ادارہ ہماری تمام دینی ضرورتیں پوری کرے گا۔ مکاتب کے لیے استاد، حافظ اور قاری، محرابوں کے لیے امام، ممبروں کے لیے خطیب، دین اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے مقرر، صحافی اور قلمکار پیدا کرے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے ماہد سے فارغ ہونے والے علماء، فضلاء اور حفاظ کی دستار بندی کرنے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ کل ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ یوں ہی دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا اور ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں، محسنوں اور دیندار اور علم دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو اگر وہ ہم سے جدا ہو گئے ان کو نیک بدلہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھرے اور جنت الفردوس میں ان کو جگہ عنایت کرے، اور جو اس وقت ہمارے درمیان ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت سے نوازتے ہوئے ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر باقی رکھے اور ان کو دینی خدمات انجام دینے کی توفیق مزید عطا فرمائے، آمین۔ المعہد الاسلامی سلفی ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ یہ ہماری تمام دینی ضرورتوں کو پورا کرنے اور نئی نسل کو تیار کرنے کا ایک وسیع، وقی اور مضبوط قلعہ ہے۔ شرک و بدعت کی تاریکیوں کو کافور کرنے کے لیے قرآن و سنت کا بلند منارہ نور ہے، دین کی نشر و اشاعت کا معتبر ادارہ ہے، ہماری نئی نسلوں کو بھٹکنے اور بہکنے سے بچانے کا ذریعہ ہے، ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کا یقینی راستہ ہے۔ اللہ کرے ہم اور ہمارے بچے دین کے اس خدمتگار کی خدمت اسی طرح کرتے رہیں جیسے ہمارے بزرگ اس کی خدمت کرتے رہے۔ بعضوں نے اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی اور بعضوں نے اپنی قیمتی زمینیں اس کے لیے وقف کر دیں، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں دور دراز سے آئے ہوئے تمام ان بھائیوں کا شکریہ، خصوصاً جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے امیر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی کا جو اپنی عدیم الفرصتی کے باوجود اپنے ہزار کام چھوڑ کر تشریف لائے۔ اسی طرح جماعت کے معروف اور مصروف ترین خطیب و دائی برادرم ابو زید ضمیر حفظہ اللہ تعالی کا جو پونے سے تشریف لائیں گے، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح علی گڑھ سے تشریف لانے والے معروف قلمکار اور نئی نسل کو زمانے کے تقاضے سمجھانے والے حضرت مولانا رفیق احمد سلفی کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ حضرت مولانا کمال الدین گنوری سنابلی، حضرت مولانا فضل الرحمن سراجی، یہ تمام حضرات بھی اپنی اپنی ضروریات مشغولیات کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس عظیم اجلاس کی کامیابی میں ہمارے اساتذہ و طلبہ معہد و محمدیہ کی خدمات
ناقابل فراموش ہیں، اور یہ تمام حضرات ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اس اجلاس کی کامیابی میں رچھا رائس ملرز کی خدمات، ان کی ضیافتیں، کوششیں ایسی نہیں کہ ہم ان کو بھلا سکیں۔ ان تمام کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں اور شکر گزار ہیں۔ ائمہ مساجد و معاونین کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے اجلاس کو کامیاب بنانے میں بڑی محنت کی۔ آخر میں صدر ماہر امام وفا الرحمان صاحب گردھر پوری، حاجی خلیل احمد ٹانڈا، الحاج مولانا محمد اسحاق صاحب سلفی، مولانا اعجاز شفیق صاحب ریاضی، مولانا عبدالخبیر صاحب سلفی، مولانا مختار احمد صاحب سلفی، اساتذہ ماہر، کیا میں بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے اجلاس کی کامیابی میں نمایاں کردار نبھایا۔ یاد رہے ہم نے بہت سارے لوگوں کا نام لے کر شکریہ ادا کیا ہے، یقینی طور پر بہت سے نام بے خیالی میں چھوٹ بھی گئے ہیں اور چھوٹ بھی گئے ہوں گے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ان حضرات کا ثواب اور نیک بدلہ اللہ کے یہاں ہمارے نام نہ لینے سے ضائع نہیں ہوگا کہ وہ ذرہ بھر نیکی بھی ظاہر نہیں کرتا اور کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ خیال اس بات کا رہے کیا ہم اپنی دینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رضا اللہ برکریم مدنی، خادم المعہد الاسلامی سلفی رچھا بریلی۔ بہت بہت شکریہ اس سما خراشی کے لیے جو تھوڑی لمبی ہو گئی تھی، معافی کا خواہش ہوں۔ اب ناظم اجلاس سے درخواست ہے وہ اپنے اجلاس کو جاری کریں۔